قومی راجدھانی دہلی میں حضرت نظامالدین سے غازی آباد جانے والی ایک لوکل ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ احمد آباد میں پیش آنے والے طیارے حادثے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طیارہ گرنے کے چند گھنٹوں بعد قومی راجدھانی دہلی میں ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ حضرت نظامالدین سے غازی آباد جانے والی لوکل ٹرین شیواجی برج اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ اطلاع ملتے ہی حکام موقع پر پہنچے اور امدادی کاموں کا آغاز کیا۔ پٹری سے اترنے والی بوگیوں کو پٹریوں سے ہٹا دیا گیا۔ ٹرین کے پٹری سے اترنے کے بعد پٹری کو نقصان پہنچا۔ بعد ازاں پٹری کی مرمت کے کام بھی شروع کیے گئے۔ ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجہ سے اس روٹ پر ٹرین خدمات بری طرح سے متاثر رہی۔ شمالی ریلوے نے حادثے کی تصدیق کی ہے اور اطلاع دی ہے کہ جائے حادثے پر مرمت کا کام کیا گیا۔ اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی بھی اطلاع نہیں ہے۔ مسافروں اور عہدیداروں نے کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہونے پر راحت کی سانس لی۔ AIMIM یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے علاوہ بی بی کا دورہ کرتے ہوئے محرم کے لیے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ ماہ محرم کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے ماہ محرم کے آغاز کے پیش نظر جمعہ کو مسجد نور میں نماز ادا کرنے کے بعد تاریخی علاوہ بی بی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری کاموں کا معائنہ کیا اور کاموں کی تکمیلی سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ MLA جعفر حسین معراج نے تمام کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MLC مرزا ریاض الحسن آفندی، کارپوریٹر دبیرپورہ علمدار والا جاہی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے عازمین حج کے پہلے قافلے کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں حج کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے حجاج اکرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 29 اپریل کو تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے مدینہ منورہ اور اس کے بعد مکہ معظمہ پہنچ کر حج کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین کے پہلے قافلے کا صدر نشین ریاستی حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے پرتپاک استقبال کیا، ان کی گل پوشی کی اور حج کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پہلا قافلہ سعودی ایئر لائنز کے طیارے نمبر SV 3068 کے ذریعے 13 جون کی صبح 4 بجے حیدرآباد پہنچا۔ شمشاباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعے کی صبح 4 بجے پہنچنے والا یہ قافلہ 262 حاجیوں پر مشتمل تھا۔ مقدس شہروں میں 46 دن گزار کر آج حجاج اکرام بحفاظت اپنے وطن لوٹے ہیں۔ تقریباً تمام حجاج نے ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کی بھرپور ستائش کی۔ تمام حجاج کو ایئرپورٹ پر ہی زمزم حوالے کرنے کے انتظامات سعودی ایئر لائنز کی جانب سے کیے گئے۔ حاجیوں کا استقبال کرنے والوں میں ایگزیکٹو آفیسر ریاستی حج کمیٹی، اراکین حج کمیٹی، ریاستی حج کمیٹی کا عملہ اور میڈیا کے ذمہ داران شامل رہے۔ حجاج اکرام نے حج کے بعد اپنے کیا تاثرات پیش کیے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ مینا مزدلفہ کہیں سے ہمارے کو تکلیف نہیں دی، سہولت دی گئی، ٹرین کی آپ کو سب ہر چیز کی سہولت تھی۔ سمجھا، حج کمیٹی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہترین، اب کیا یہ سارے انتظامات اچھے بہترین کیے ہیں۔ سمجھا، بہترین تھا، سب کا ہر ایک کا بہترین تھا۔ خادم الحجاج اویلیبل تھے آپ کو؟ ہاں سب تھے، ہر ایک جگہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام مرزا افضل بیگ ہے۔ کہاں سے آپ؟ یہ میرا منڈی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے آبی سربراہی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے معراج کالونی کا دورہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے پینے کے پانی کی فراہمی سے متعلق جاری مسائل کو حل کرنے کے لیے معراج کالونی کا دورہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پانی کا پریشر کم ہونے اور بے قاعدہ سپلائی کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ واٹر ورکس کے افسران بھی MLA کوثر محی الدین کے ہمراہ موجود تھے۔ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد
قاسم محی الدین نے پائپ لائن کے مناسب انتظامات کرنے اور بوسٹرز کو جوڑنے کی ہدایت جاری کی اور کم پریشر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا تاکہ ہر گھر تک آبی سربراہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ MLA قاسم محی الدین نے اس موقع پر کہا کہ عوامی شکایت کو حل کرنے کے لیے مجلس کے قائدین پرعزم ہیں اور جب تک اس مسئلے کو مکمل طور پر حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ مسلسل تمام امور کی نگرانی کریں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے کارپوریٹرز و دیگر بھی موجود تھے۔ AIMIM سربراہ و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں تاڑ بند میں سینٹرل کنونشن بینکویٹ ہال کا افتتاح عمل میں آیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جمعہ کو تاڑ بند روڈ پر سینٹرل کنونشن بینکویٹ ہال کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین کے علاوہ پارٹی کے کارپوریٹرز و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی کابینہ میں مسلم وزیر کی عدم شمولیت پر مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد حج ہاؤس کے احاطے میں احتجاج درج کروایا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ایک مسلم اقلیت کو کابینہ میں شامل کرنے کی مانگ کی۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے اقتدار کے 17 ماہ پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران 2 مرتبہ کابینہ کی توسیع ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم اقلیت کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ غیر اقلیتی وزیر کو اقلیتی بہبود کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ مسلمان قائدین کو نظر انداز کرنے اور اقلیتی وزیر کا قلمدان غیر اقلیتی قائد کو سونپنے کے بعد مسلمانوں میں مایوسی، غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسلمان بھائیوں نے احاطہ حج ہاؤس میں احتجاج درج کروایا اور کابینہ میں مسلم وزیر کو شامل کرنے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کی۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ عامر علی خان صاحب کو MLC کے لیے سلیکٹ کیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ایک قابل پڑھے لکھے اور قوم سے ہمدردی رکھنے والے شخص کو MLC کے لیے سلیکٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے کمشنر AV رنگناتھ نے متعدد سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ شہر میں بھاری بارش کے بعد ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے شہر کے متعدد سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا، جن میں شیر لنگم پلی، کونڈا پور، باچوپلی، راجندر نگر، میلار دیو پلی و دیگر شامل ہیں۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے شیر لنگم پلی میں ڈیفنس کالونی اور لنگم پلی ریلوے انڈر برج کا دورہ کیا، جہاں پر گوپی جھیل پانی سے بھر جانے اور نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے کمشنر کو بتایا کہ سیلابی پانی گوپی جھیل میں داخل ہونے کی وجہ سے شیر لنگم پلی میونسپل آفس اور آس پاس کی کالونیوں کے قریب سڑکیں زیر آب آ گئی۔ لنگم پلی انڈر پاس پر گوپی جھیل کے بہاؤ میں پانی اکٹھا ہونے کا انکشاف ہونے پر کمشنر نے گوپی جھیل اور چکلی جھیل دونوں میں پانی کی سطح کو کم کرنے کے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی تاکہ مستقبل میں سیلاب کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کونڈا پور میں کوسوس اپارٹمنٹ کے آس پاس برساتی نالوں کا بھی دورہ کیا اور عہدیداروں کو سیلابی پانی کو روکنے اور سیوریج سسٹم کو مکمل طور پر بحال کرنے کی ہدایت جاری کی۔ شہر حیدرآباد کی تارناکہ میں واقع انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہاسٹل کا میس پچھلے 2 دنوں سے بند، طلبہ نے 2 دن سے بھوکے رہنے کا انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق تارناکہ میں واقع انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہاسٹل میس گزشتہ 2 دنوں سے بند ہے۔ اس سلسلے میں نظام کالج کے پرنسپل سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فنڈز کی کمی کے باعث میس بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب طلبہ نے بتایا کہ 2 دن سے میس بند ہے اور ہاسٹل میں کھانا سربراہ نہیں کیا گیا اور وہ پچھلے 2 دنوں سے بھوکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد میں طیارہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کی صبح گجرات میں احمد آباد کے سول اسپتال پہنچے اور ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز حادثے میں
जख्मी होने वालों से मुलाकात की। आपको बता दें कि हादसे में 241 अफराद की जान गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि अहमदाबाद में तैयारे की सानहे से सदमा पहुंचा है। अचानक इस तरह इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान जाया होने को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने हादसे में बच जाने वाले वाहिद शख्स विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की, जो कि हिंदुस्तानी नजात बरतानवी बाशिंदे हैं। उनका इस वक्त एक मुकामी अस्पताल में इलाज चल रहा है। महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल में कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी के दौरे के मौके पर गांव वालों ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि कांग्रेस रहनुमा झांसी रेड्डी ने तोरूर मंडल के गोडी बंदरा तांडा, वेदुला कुंटा तांडा और पेतादुबा तांडा का दौरा किया। इस मौके पर गांव वाले बरहम हो गए और उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाया। झांसी रेड्डी से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने के वादे को याद दिलाया और वादों पर अमल दरामद न करने पर सवाल उठाए। बताया जाता है कि झांसी रेड्डी खवातीन और मुकामी लोगों के गुस्से से खौफजदा होकर वहां से चले गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में पेश आए अफसोसनाक फिजाई हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और हर मुमकिन अमेरिकी मदद की पेशकश की। अहमदाबाद में पेश आए अफसोसनाक फिजाई हादसे पर सियासतदानों की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिजाई हादसे पर अपने रंज और गम का इजहार किया और उसे फिजाई तारीख का सबसे अफसोसनाक हादसा करार दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है और हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क इस तरह के चैलेंज का कामयाबी के साथ सामना करने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हादसा नहायत ही खौफनाक है। हमने तैयारे को देखा, वो बिल्कुल ठीक परवाज कर रहा था, लेकिन शायद इंजनों की ताकत खत्म हो गई थी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। फिजाई तारीख में इसका शुमार बदतरीन हादसात में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तानी हुकाम से कहा है कि अगर किसी भी तरह की मदद दरकार हो तो हम फौरी तौर पर वहां मौजूद होंगे। आपको बता दें कि हादसा एयर इंडिया की परवाज AI-171 को पेश आया, जो बोइंग 878 ड्रीम लाइन्स तैयारा था। ये तैयारा अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन परवाज के कुछ ही लम्हों बाद हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में अमले समेत 242 अफराद सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा हादसे के बाद BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर पड़ा। हादसे में मेडिकल कॉलेज के कई तुलबा जाँ बहक हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में पेश आया तैयारा हादसा तारीख के अलमनाक तैयारा हादसों में शुमार किया जा रहा है। इस हादसे में न सिर्फ तैयारे में सवार कई मुसाफिर हलाक हुए, बल्कि BJ मेडिकल कॉलेज के कई तुलबा की भी जान चली गई। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा हादसे के बाद BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर पड़ा, जिसकी कई वीडियोस और तस्वीर सामने आए। मेघानी नगर के जिस रिहायशी इलाके में एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, वहीं BJ मेडिकल कॉलेज मौजूद है। उसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर तैयारा परवाज के 5 मिनट के अंदर ही गिर पड़ा। हादसे में इस दौरान तकरीबन 2 दर्जन तलबा के हलाक होने की इतलात मिली है और कई तलबा जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। काबीना में शामिल किए गए वजीर अदलूरी लक्ष्मण और मादिगा बरादरी की कांग्रेस MLAs ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए काबीना में मादिगा बरादरी को जगह देने पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस के मादिगा MLAs ने जुमा को जुबली हिल्स में वाक़ वजीर आला की रिहाइश गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और काबीना में उनकी बरादरी को जगह देने पर चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें तहनीत पेश की। आपको बता दें कि मादिगा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अडलोरी लक्ष्मण को काबीना में जगह दी गई है। उन्हें SC डेवलपमेंट, आदिवासी बहबूद और अक़लियती बहबूद का क़लमदान सौंपा गया है। आपको ये भी याद दिला दें कि मादिगा के MLAs अपनी
برادری کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے کئی بار چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کر چکی ہے۔ اڈلوری لکشمن کو کابینہ میں شامل کرنے پر مادی غیر طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سبھی نے چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر MLA ویمولا وی شام، کاومپلی ستیہ نارائن، کالے یادیا، گزرا وی شری ہری، جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر بھی دیکھے گئے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے ٹولی چوکی سب اسٹیشن پر حکیم بابا فیڈر کا افتتاح انجام دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں حکیم بابا کے نام سے ایک نئے ایڈیشنل فیڈر کا ٹولی چوکی سب اسٹیشن پر افتتاح عمل میں آیا۔ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے کارپوریٹر محمد نصیر الدین اور پارٹی کے سرگرم کارکنان کے ساتھ اس کا باضابطہ افتتاح انجام دیا۔ افتتاح کے موقع پر ڈویژنل انجینئر مہدی پٹنم، اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئرز بھی موجود رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نیا فیڈر بجلی کی سربراہی میں نمایاں اضافہ کرے گا اور موجودہ فیڈرز پر عائد بوجھ کو کم کرے گا۔ آس پاس کے علاقوں کو مزید مستحکم طریقے سے اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکیم بابا فیڈر کا اضافہ مقامی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور کاروان حلقے کی بڑھتی ہوئی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تلنگانہ کابینہ میں شامل کیے گئے وزیر برائے محنت اور کانکنی جی وویک وینکٹ سوامی نے TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ سے ملاقات کی۔ حال ہی میں تلنگانہ میں کابینہ کی توسیع کی گئی ہے اور جی وویک وینکٹ سوامی کو وزیر برائے محنت اور کانکنی کے علاوہ ٹریننگ اینڈ فیکٹریز سمیت جیولوجی کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ کابینہ میں شامل کیے گئے جی وویک وینکٹ سوامی نے جمعہ کو گاندھی بھون پہنچ کر TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر مہیش کمار گوڑ نے جی وویک وینکٹ سوامی کو مبارکباد پیش کی اور وویک وینکٹ سوامی نے انہیں وزارتی ذمہ داری سونپنے پر TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ و دیگر سرکردہ قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے BRS کے کارگزار صدر KTR کو حیدرآباد فارمولا ای ریس کیس کے سلسلے میں سمن جاری کیا ہے اور 16 جون کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے BRS کے کارگزار صدر KTR کو حیدرآباد فارمولا ای ریس کیس کے سلسلے میں 16 جون کو ACB کے روبرو پیش ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ KTR BRS پارٹی کی تشکیل کی سلور جبلی منانے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے اپنے دورے کا حوالہ دیتے ہوئے ACB کے روبرو پیش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ACB سے وقت مانگا تھا۔ اتنا ہی نہیں، KTR نے ان کے خلاف درج مقدمے کو سیاسی انتقام قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا مقصد انہیں ہراساں کرنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سابق میونسپل امور اور شہری ترقی کے وزیر KTR کو 16 جون کو صبح 10 بجے ACB کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر وہ جانچ ایجنسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یہ ان کی دوسری پیشی ہوگی۔ بیمار والد کی تیمارداری کے لیے ملازمت سے مستعفی ہونے کا وعدہ کرنے والے پائلٹ سمت سبھروال بھی طیارہ حادثے میں فوت ہو گئے۔ احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے میں پائلٹ انچارج کیپٹن سمت سبھروال کی بھی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سمت نے اپنے والد کو فون کیا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملازمت سے مستعفی ہو جائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے والد سے ملنے سے پہلے اور ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر ان کے والد کو گہرا صدمہ پہنچا۔ غمزدہ والد کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کے وعدے کو دہرا کر روتے نظر آ رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے احمد آباد طیارہ حادثے پر کہا کہ پوری قوم غمزدہ ہے اور سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ پوری قوم غمزدہ ہے اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے گجرات کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور
शहरी हवाबाजी के वजीर से रब्ता किया। रियासती हुकूमत के तमाम महकमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अमित शाह ने बताया कि लवाहिकीन के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और बैरून ममालिक में मौजूद लवाहिकीन के भी 1000 के करीब डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। उनका कहना था कि डीएनए टेस्ट के बाद नाशिया वुरसा के हवाले की जाएंगी। जायजा इजलास का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि जायजा इजलास में हर पहलू पर गौर किया गया है और वजीर हवाबाजी को ये हिदायत जारी की है कि वो तहकीकात तेजी से करें। उनका कहना था कि ये एक अलनाक हादसा है और हादसात को रोका नहीं जा सकता। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेड हिल्स कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने मस्जिद आलमगीरी शांति नगर में 3 रोज़ा करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। मीडिया के जरिए तमाम तर तफसीलात भी बताई। मस्जिद आलमगीरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम एसएससी, इंटर, डिग्री, नीट और एफसेट के तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेड हिल्स डिवीजन कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने जुमा को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 14 जून था 16 जून मस्जिद आलमगीरी शांति नगर में करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तलबा को हुसूल तालीम में रहनुमाई और उनके ताबनाक मुस्तकबिल समेत कामयाब करियर के लिए 3 रोज़ा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। 3 दिनों के दौरान मारूफ पेशावर अफराद तलबा से खिताब करेंगे और उन्हें अपने कीमती मशवरे पेश करेंगे। आरिफ रिजवान ने बताया कि ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म किया गया है। रजिस्ट्रेशन और मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9849053090 या फिर 9515946057 या 9247578583 पर रब्त किया जा सकता है और ऑनलाइन रजिस्टर के लिए पोस्टर पर मौजूद QR को भी स्कैन किया जा सकता है। आरिफ रिजवान और दीगर मुंतज़मीन ने तलबा व तालिबात से इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है आप लोग इससे मुस्तफ़िद होइए और यहाँ पर जो हमारे काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं पूरे, आप लोग पर्सनल मिल के उनसे आप पूरे मशवरे कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं पूरे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब आइए, आप सब के लिए प्रोग्राम रखा गया है, इससे मुस्तफ़िद होइए और डाउट्स अपने पूरे क्लियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और मज़ीद इसको जो भी आपको मालूमात करना चाहते हैं आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,